ان 7 لوگوں کو تہجد کی توفیق اللہ رب العزت ضرور دیتا ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے والے یہ 7 لوگ کون سے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج میں آپ کو ان 7 لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کو اللہ رب العزت ہر حال میں تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، آج وہ اس ویڈیو کو ضرور اور ضرور مکمل دیکھیے گا۔ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ تہجد کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر رات کی نماز تہجد لازم ہے، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔ یہ اللہ کے قریب کرنے والی، گناہوں کو مٹانے والی اور برائیوں سے روکنے والی نماز ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث آپ کو میں نے سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی تمام دعاؤں کو قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا تاکہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں؟ کوئی ہے مجھ سے رزق روٹی طلب کرنے والا، میں اس کو حلال رزق غیب کے خزانوں سے عطا کروں؟ اللہ والو، یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی۔ تہجد جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اسلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی کہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد گزاروں کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا، تہجد گزاروں کے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ خلوت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے چہروں کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نیک بندوں کی عادت یہ ہے کہ وہ رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ والو، تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے اس کی فرض نمازوں کا حساب ہوگا، پھر نفل نمازوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر فرض میں کمی ہوئی تو نفل اس کو پورا کر دیں گے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب کوئی مسلمان بندہ اللہ سے جو بھی بھلائی مانگے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا قیام تم سے پہلے کے صالحین کی عادت رہا ہے۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت ان کو اپنے خاص الخاص بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ والو، تہجد کی نماز پڑھنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ جس کے دل میں سختی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس کے دل میں سختی ہو وہ رات کی نماز کو اپنائے، کیونکہ یہ دل کو نرم کر دینے والی نماز ہے۔ تہجد دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتے ہیں۔ تہجد کے لیے بیدار ہونا سعادت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی توفیق اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تہجد گزاروں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے محل ہوں گے جن کی چمک موتیوں کی طرح ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، راتوں کو گریہ زاری کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی طلب کرتے تھے۔ اللہ والو، تہجد کا معمول رکھنے والوں کی عزت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو رات میں تہجد پڑھتا ہے، دن میں اس کے چہرے پر اللہ کی خاص نورانیت ہوتی ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رات میں اٹھ کر اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرشتے تہجد گزار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ رات میں اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے پر اپنی رحمت فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی تہجد گزار بنا دے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے مقرب بندوں کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی خاص الخاص رحمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، آج میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے لگی ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ 7 لوگوں کا بتاؤں گی جن کو اللہ رب العزت ضرور اور ضرور تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ایک نوجوان کا ہے جس کی زندگی بڑی ہی مشکلات سے گھری ہوئی تھی، مگر تہجد نے اس کی زندگی، اس کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ علی نامی ایک نوجوان تھا جس کی زندگی پریشانیوں سے بھرپور تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں در در بھٹک رہا تھا، مگر قسمت جیسے اسے روٹھ گئی تھی۔ جب بھی کسی انٹرویو کے لیے جاتا، یا تو اسے رد کر دیا جاتا یا کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی۔ گھر کے مالی حالت کمزور تھی، والد کی بیماری اور بہنوں کی شادیوں کی فکریں اس کے سر پر سوار تھی، اس پر ہر دن بوجھ بن کر گرتی۔ کئی بار دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، مگر ہر بار دروازہ بند نظر آیا۔ ہر دنیا کا راستہ، ہر دروازہ اس پر بند ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ ایک مسجد کے باہر خاموش بیٹھا تھا، چہرے پر بے بسی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بوڑھے بزرگ نے قریب آ کر پوچھا، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ تو علی نے دل کا حال کہہ سنایا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کے دروازے کھٹکھٹاؤ، رات کے اندھیروں میں جاگ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، وہی سب مشکلوں کا حل نکالنے والا ہے۔ تہجد پڑھو، اللہ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ علی نوجوان کے دل میں اتر گئے۔ وہ اس رات بستر پر لیٹا تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ماں بھی اکثر تہجد پڑھا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا اللہ رات کے آخری پہر بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، مگر علی نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ اسی رات علی نے وضو کیا اور پہلی بار تہجد کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ سجدے میں جا کر وہ بچوں کی طرح رو پڑا، بلبلا اٹھا، یا اللہ میں ہار گیا ہوں، میں سب دروازے کھٹکھٹا چکا ہوں، اب تیرے در پر آیا ہوں، مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ وہ دیر تک اللہ سے مانگتا رہا، اپنے راز و نیاز کرتا رہا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد علی نے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہر رات وہ اللہ کے حضور جھک جاتا، کبھی سجدے میں رو کر، کبھی دعا میں ہاتھ اٹھا کر۔ پھر ایک دن وہی کمپنی جس میں وہ کئی مہینوں سے انٹرویو دے چکا تھا، اسے خود کال کر کے نوکری کی پیشکش کر رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ ایک بڑی پوسٹ تھی جس کا وہ اہل بھی نہیں تھا، مگر کمپنی نے کہا ہمیں نہیں معلوم کیوں، مگر ہمیں لگا کہ تم ہی اس کام کے لیے موزوں ہو۔
علی نے جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کسی انسان کی مہربانی نہیں ہے بلکہ تہجد کی برکت تھی۔ یہی علی جو چند ماہ پہلے بے روزگار تھا اب بہترین نوکری پر فائز تھا۔ کچھ عرصے بعد والد کی بیماری کے علاج کے لیے وہ مالی طور پر مستحکم ہو چکا تھا، بہنوں کی شادی بھی کر دی، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل کو جو سکون ملا وہ الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آج علی ہر رات تہجد کے وقت اللہ سے یوں بات کرتا ہے جیسے کوئی اپنے سب سے قریبی دوست سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ حضور کے رات کے سجدے وہ روشنی ہے جو سب اندھیروں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ کہانی، یہ واقعہ ہمیں نصیحت دیتا ہے کہ جب سب راستے بند ہو جائیں، جب کوئی انسان ہماری مدد نہ کر سکے تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ تہجد وہ دستک ہے جو اس دروازے کو کھول دیتی ہے اور وہ عطا کرتا ہے جو ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کو، تمام اہل اسلام کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ 7 لوگ کون سے ہیں جن کو اللہ رب العزت تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، تہجد وہ عبادت ہے جو صرف خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص رات کے پرسکون اور خاموش لمحات میں بیدار ہو کر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ والو، تہجد وہ خوش نصیب ہے جنہیں اللہ اپنے قریب کرتا ہے اور ان کے دلوں کو نور ہدایت سے منور فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کی شان کو بیان کیا ہے اور انہیں متقی اور صالحین میں شمار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ رات کے آخری حصے میں تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز میں جو روحانی سکون اور قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ جو بندہ رات کی تاریکی میں اپنے بستر کی نرمی چھوڑ کر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اس پر اللہ اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرماتا ہے اور اسے تہجد کی توفیق ضرور دیتا ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیتی ہے۔ اللہ والو، تہجد گزاروں کی دعائیں اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرماتے بلکہ اللہ انہیں قبولیت کا شرف بخشتے ہیں۔ تہجد کی عبادت گناہوں کی معافی، برکتوں کے حصول اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہوتا ہے اللہ اس کے چہرے پر خاص نور عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو شخص تہجد کی زندگی میں سکون محسوس کرے، برکت اور اللہ کی فراوانی اس کے گھر میں ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ سے خاص تعلق جوڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ جو لوگ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ ہر پریشانی میں بھی مطمئن اور پرسکون نظر آتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو راتوں کو جاگ کر اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ ان کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کی عادت ڈالنا مشکل ضرور ہے مگر ایک بار جو اس کی لذت پا لیتا ہے وہ کبھی بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ جو شخص تہجد پڑھتا ہے اس کے دن میں بھی ایک خاص برکت اور روشنی محسوس کی جا سکتی ہے، اس کی راتیں بھی پرسکون ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی نیکیوں کا حساب دے رہا ہوگا تہجد گزاروں کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوگی، ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاص مدد اور نصرت ہمیں حاصل ہو تو ہمیں بھی تہجد کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ تہجد کی توفیق عطا کرتا ہے اور جو رات کی تاریکی میں اس کے حضور جھک کر کامیابی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ اللہ والو، تہجد ایک بہت بڑی فضیلت اور برکت اور رحمتوں والی نماز ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ لو لگا لی اس کو پھر دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے یہ کام، دنیا داری جو ہے وہ اس کے لیے کوئی
کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر اس کو صرف اپنے رب کی ذات سے عشق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ میرے تمام بہن بھائی، تمام سننے والوں کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان سب کے صدقے میں اللہ رب العزت مجھے بھی پابندی کے ساتھ نماز تہجد